سب جان گئے اب خدیجہ صرف مالدار نہیں ہے، اب اس کی طاقت صرف دولت نہیں ہے، اب خدیجہ کے پاس ناز کرنے کے لیے محمد ہے۔ کہ اگلی امتوں میں سارے جہان والوں پر فضیلت اللہ نے دی تھی مریم بنت عمران کو، اور اس زمانے میں سب جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے ختیجہ کو۔ کیونکہ جب نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک عورت کی عورت ہو کے سب سے پہلے انہوں نے گواہی دے دی کہ یہ فرشتہ ہی ہے، یہ کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علماء نے بیان کی یہ بہت بڑی فراست تھی۔ اور پھر کہا ان سرداران قریش سے مخاطب ہو کر، آپ سب لوگ گواہ ہیں، میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جیسے چاہیں اسے خرچ۔ Later on, Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, "She spent on me when the others held back." Subhanallah. یوں تو کائنات میں بہت سی عورتوں نے جنم لیا اور اپنے خصائص و فضیلت کی وجہ سے پہچانی گئیں۔ بی بی حوا علیہ السلام سے لے کر بی بی فاطمہ علیہ السلام تک جائزہ لیا جائے تو ہر خاتون اپنا الگ مقام رکھتی ہیں، مگر ان تمام خواتین میں سے کسی کو بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک کا مقام نہ مل سکا۔ ان کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ ان کی زوجہ ہیں جو ہر لحاظ سے تمام مخلوقات سے افضل و برتر ہیں، یعنی مولائے کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ خدیجہ حضور کی ہر خوشی و غم میں شریک رہنے والی زوجہ تھی۔ آپ امت کی ماں ہیں جن کی حیات و خدمات اور سیرت و کردار تاریخ اسلام کا ایک ناقابل فراموش باب ہے اور تمام مسلم خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضرت خدیجہ کی کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ تھا۔ آپ خویلد بن اسد کی بیٹی تھی جو عربوں کے مشہور تاریخی شخصیت قصی بن کلاب کی اولادوں میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم کا تعلق بھی قصی کے خاندان سے تھا۔ حضرت خدیجہ حضور کے بعثت سے 30 یا 40 سال قبل 556 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئیں اور اسی شہر میں اپنے والد کے گھر میں پرورش پائیں۔ آپ کا خاندان مکہ میں بہت معزز خاندان تھا اور آپ کے والد مکہ کے رئیسوں میں سے تھے۔ وہ ایک کامیاب تاجر تھے جن کا اثر و رسوخ شام اور یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ سیدہ خدیجہ کی ابتدائی زندگی کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ نہایت ہی ذہین، باوقار اور اخلاق مند خاتون تھیں۔ حضرت خدیجہ زمانہ جاہلیت میں جب عرب میں بت پرستی کا رواج عام تھا، اس وقت دین ابراہیم پر تھیں اور واحد خدا کی پرستش کیا کرتی تھیں۔ آپ اپنے مال اور تجارت میں برکت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے دعا کیا کرتی تھی۔ جب آپ کے والد خویلد کی وفات ہوئی تو آپ نے پورا کاروبار خود سنبھال لیا اور بہت جلد ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے پہچانی گئی۔ حضرت خدیجہ کاروبار میں کبھی زیادہ نفع کمانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ حاجت مندوں اور فقیروں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ حضرت خدیجہ مذہبی تعلیمات اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے حاصل کرتی تھی جو اپنے زمانے کے ایک مشہور عالم دین تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے کمالات، دولت و ثروت اور شخصیت سے متاثر ہو کر بڑے بڑے قبائل کے سرداروں نے آپ کے لیے رشتہ بھیجا تھا، جن میں عقبہ بن معیط، ابو جہل اور ابو سفیان شامل ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے سب کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ روایت ہے کہ حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب رات کو آپ طواف کعبہ سے گھر واپس آئیں تو آپ کو گہری نیند آ گئی۔ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ سورج ایک انسان کی شکل میں آسمان سے اتر کر آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں آیا تو وہاں سے تمام دنیا میں نور پھیل گیا اور لوگ اس سورج کو دیکھنے کے لیے حضرت خدیجہ کے گھر کی طرف آنے لگے۔ سیدہ خدیجہ تعجب و حیرت کے عالم میں نیند سے بیدار ہوئیں۔ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں تھا، لہذا اگلی صبح انہوں نے اپنے بھائی ورقہ کو یہ خواب سنایا تو ورقہ مسکرانے لگے اور کہا، مبارک ہو، اگر تمہارا خواب سچا ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ اس کے بعد سے جو بھی شخص حضرت خدیجہ کے لیے رشتہ کی پیشکش کرتا تو ان کے سامنے وہ نورانی سورج مجسم ہوا کرتا جسے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اور جب اس شخص کی شکل و صورت خواب والے شکل سے شباہت نہ ہوتا تو آپ اس کے رشتے سے انکار کر دیتی تھی۔
روایت ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے تو عرب میں زبردست خشک سالی پڑی، مویشی مرنے لگے اور ہر طرف سوکھا پڑنے لگا۔ لہذا ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے حضور کو حضرت خدیجہ کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اے بھتیجے، خدیجہ ہماری رشتہ دار ہیں اور کافی دولت مند ہیں، آپ خدیجہ کے پاس جائیے اور کچھ رقم ان سے قرض لے لیں اور ان پیسوں سے شام جا کر تجارت کریں، شاید آپ کو کچھ نفع مل جائے۔ ان دنوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، صداقت اور امانت داری کا چرچا عام تھا اور مکہ کے لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے، لہٰذا حضرت خدیجہ بھی حضور پاک کی صداقت اور امانت داری کے متعلق پہلے سے ہی مطلع ہو چکی تھی۔ چنانچہ حضور سیدہ خدیجہ سے کچھ سرمایہ اور کچھ تجارتی مال لے کر تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ نے حضور کے ساتھ اپنا ایک غلام جس کا نام میسرا تھا ساتھ روانہ کر دیا۔ روایتوں کے مطابق شام کے اس سفر میں میسرا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کمالات اور معجزات دیکھے، جس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ شام پہنچ کر حضور نے سارا مال فروخت کر دیا اور اس تجارت میں بہت نفع ہوا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسرا کے ساتھ مکہ کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ واپسی میں بھی میسرا نے دیکھا کہ پورے سفر میں حضور کے اوپر 2 فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جب یہ کاروان مکہ واپس لوٹا تو مکہ پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور حضرت خدیجہ عورتوں کے ساتھ بالا خانے میں بیٹھی تھی۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور 2 غیبی مخلوق ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ عورتوں نے بھی دیکھا کہ اس سخت گرمی اور دھوپ میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہیں سایہ نہیں ہے۔ حضور نے سیدہ خدیجہ سے ملاقات کی اور تجارتی منافع کے متعلق بتایا۔ حضرت خدیجہ حیران تھی کیونکہ اس سے پہلے ان کے مال میں اس قدر منافع اور برکت کبھی نہ ہوا تھا۔ حضور کے جانے کے بعد میسرا نے حضرت خدیجہ کو تمام سفر کا حال بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی بہت تعریف کی۔ ان تمام واقعات سے حضرت خدیجہ حضور سے بہت متاثر ہوئی اور آپ کو حضور سے بہت لگاؤ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ 3 مہینے بعد حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رشتے کا پیغام بھیجا، لہذا نبی نے اپنے چچا ابو طالب کو اس رشتے کے متعلق بتایا۔ اس پر ابو طالب نے یہ مشورہ دیا کہ یہ رشتہ آپ کے لیے نہایت ہی اچھا اور معقول ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ ایک پاک باز اور امانت دار خاتون ہیں۔ کچھ دنوں بعد بنی ہاشم کے تمام معزز بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے اور نکاح کے شرائط اور تاریخ طے پایا، لہذا مقرر کردہ تاریخ کو ابو طالب، کچھ بزرگ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ چنانچہ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ نکاح کے بعد جب مہمان اٹھ کر اپنی گھروں کی طرف جانے لگے تو سیدہ خدیجہ حضور سے مخاطب ہوئی اور فرمایا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ خدیجہ نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل سے کہا کہ اعلان کر دیں کہ جو کچھ خدیجہ کی ملکیت ہے، تمام مال، غلام اور کنیز، سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہی ہوں کہ جس طرح چاہیں اس کا استعمال کریں۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے اہل مکہ کے لیے ایک بڑے ولیمے کا اہتمام کیا جو 3 دنوں تک جاری رہا اور صحرائی، بدو، عمرہ، شرفا، امیر، غریب، ہر طرح کے لوگوں میں کھانے تقسیم کیے گئے۔ کچھ دنوں بعد حضور حضرت خدیجہ کے ساتھ ابو طالب کے یہاں قیام پذیر رہے اور پھر حضرت خدیجہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ یہ وہی گھر تھا جسے حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا تھا اور جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ حضرت خدیجہ کے اسی گھر میں اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے امور انجام پائے اور نور اسلام اسی گھر سے تمام دنیا میں پھیلا۔